آف ایتھکس آج کا جو مقصد ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے پلیٹ فارم سے میڈم چونکہ یو این کا جو سی ایس ڈبلیو ہے کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن 8 مارچ کو اس میں میڈم نیلوفر بختیار پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. تو اس میں ہم جو اس سلسلے میں چاروں جو ہمارے پروونسز ہیں وہاں پہ جو یہ کنسلٹیشنز ہیں وہ ہو چکی ہیں. تو فلائٹس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں آ سکی تو انہوں نے آن لائن کا سوچا. جب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہیں پہ ہم کنیکٹ ہو جائیں گے تو ادروائز جو ہمارا مقصد ہے اس میں کوڈ آف ایتھکس جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ورکرز ہیں کہ وہ ہیٹ سپیچ کو اگینسٹ ویمن اس کے اوپر بات کرے, کیونکہ ویمنس پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں اسپیچ کے اوپر جو اس طرح کے ہمارے ریمارکس ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری اس ان سارٹ آف وربل ہراسمنٹ کے فارم میں آتی ہے, اور اس کو ہم اگر ایڈریس کریں تو بہت سارے جو ہے نا بیریئرز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. ایک تو اس حوالے سے ہم نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ جنڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے حوالے سے, تو وہ جو فری لانسنگ ہے, ای کامرس ہے, مختلف شعبوں میں جو ہمارے کنیکشن ہے اس میں کس طرح خواتین کے لیے کیا بیریئرز ہیں, چیلنجز ہیں, اور پازیٹیو چیز بھی. اور ہمارے اپنے ایریا سے نادیہ جو ہے اس کو پرائم منسٹر کا ایوارڈ ملا اس پلیٹ فارم سے, جو ہمارے لیے ایک پراؤڈ فیلنگ ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ہمارے بچے بچیاں اس سے جو ہے نا ریلیٹڈ وہ کام کر رہے ہیں, اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں چونکہ ہمارے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا تھیم بھی اسی پہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو اس پہ میں یاسمین آپا کو انوائٹ کروں گی کہ وہ تھوڑا سا مزید اس کو ایلیبریٹ کرے, اور جب تک ہم شاید کنیکٹ ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے, ادروائز ہم اپنا فیڈ بیک, اپنا ریمارکس ہم اس حوالے سے اس پروونس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ہم وہ دیں گے. پلیز آپ. تھینک یو. یہ کنسلٹیٹیو سیشن رکھا ہے. کنسلٹیٹیو سیشن ہر پروونس میں جس طرح ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ہر سال اقوام متحدہ میں جو ملک کا جو رپورٹ ہوتا ہے, جو جنڈر انڈیکس ہمیشہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ اس سال سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جو ٹارگیٹس طے کیے گئے تھے اس حوالے سے پاکستان نے کتنا ترقی کیا, کتنا اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کیا, کتنا پیچھے رہ گیا. اس کے لیے ایک تو گورنمنٹ کا اپنا رپورٹ بنتا ہے پلاننگ کمیشن سے, دوسرا سول سوسائٹی آرگنائزیشن شیڈو رپورٹ بناتی ہے. پاکستان میں تو عورت فاؤنڈیشن لیڈ کرتی ہے, ساتھ میں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن لیڈ کرتی ہے. تو یہ ٹاسک نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا ہے, ان کی طرف سے پروونشل کنسلٹیٹیو سیشن ہے جس کا چونکہ 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس میں جو اس سال کا تھیم ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. تو اس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں یہ ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ آن لائن ارننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے مردوں کے برابر انفارمیشن, اسکل, نالج ڈسمنیٹ کرنے کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح سے لڑکے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اسی طرح لڑکیاں بھی اس کو اوپر کام کر رہی ہیں, اپنے لیے ارننگ کا ذریعہ بنا رہی ہیں, اس کو استعمال کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ڈسمنیشن کر رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہیراسمنٹ اور بلینگ, سائبر کرائم, لڑکیوں کی لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. خواتین کی آن لائن ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے, ڈیجیٹل ہراسمنٹ اس کو کہتے ہیں. جو خواتین خاص کر انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں ان کو آن لائن بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جنرلی بھی جیسے موبائل ہے, واٹس ایپ ہے, جو بھی سوشل میڈیا ہے, اس پہ جب آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے کوئی بھی عورت یہ اس موبائل کو, اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے لیے جب اس کا ایپ کے اوپر اپنا آپ کو رجسٹر کرتی ہے تو بہت سے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ بلینگ لڑکوں کی بھی مردوں کی بھی کرتے ہیں, ہراسمنٹ ان کی بھی ہوتی ہے, سائبر کرائم ہر ایک پہ اپلائی ہوتا ہے. بٹ بنسبت عورتیں بہت زیادہ اس سے سفر ہوتی ہیں. عورتوں کو ہراسمنٹ اس ایپ کے ذریعے یا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کیا جاتا ہے.
جس کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن پہ خواتین آتی ہے. آپ لوگ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ویسے بھی جو سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کے نہج پہ آ جاتی ہیں عورتیں, اس لیول تک آتی ہیں جب ایک دفعہ اس کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کی بلینگ ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے نا سائبر کرائم کے ذریعے جو ہے کہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے, تو اس کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے کدھر رپورٹ کرے. میکینزمز ہے وہ مشکل ہے, وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن عورتوں کو اس آسانی سے نہیں ہوتی ہے. ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اس لیول پہ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کدھر رپورٹ کرنا ہے. کیا ہم نے جو ہے کہ سائبر کرائم کے کوئی ایسے فورمز ہے جہاں پہ ہم نے رپورٹ کرنا ہے, جہاں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ہم نے کیس لڑنا ہے, آگے کہیں رپورٹ کرنا ہے, یہ معلومات نہیں ہوتی ہے. خواتین ایکسیس ٹو انفارمیشن لیک کرتا ہے, جس وجہ سے عورتیں بہت زیادہ ڈیجیٹل ورلڈ میں سفر کرتی ہے, ہیریسڈ ہوتی ہیں اور ڈسکریمنیٹڈ ہے. جہاں پہ بھی آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سب سے پہلے ذہن میں مردوں کے بارے میں آتا ہے, عورتوں کے بارے میں بعد میں آتا ہے, اور عورت کو خود ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مجھے بھی شامل کرو کہ. تو اس کے اوپر کہ گلگت بلتستان میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے حوالے سے خواتین کی کیا صورتحال ہے. ہم نے خواتین پر فوکس کرنا ہے, خواتین کا رپورٹ بھیجنا ہے. تو آج یہاں تھوڑا سا گروپ ورک کرنا ہے اور اپنے ریکمنڈیشنز آگے بھیجنے ہیں. دوسرا, ہماری پارلیمنٹیرین خواتین جو اسمبلی میں آتی ہیں بہت سٹرگل کر کے اپنے لیے جگہ بناتی ہیں, اور وہ جو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. تو ملک کے اندر بھی بہت زیادہ اس طرح ہو رہا ہے, اور ہر جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایکول اپورچونٹی مردوں اور خواتین کو نہیں ہے, یا ایکول ڈیولپمنٹ جہاں پہ نہیں ہے, وہاں جہاں خواتین کی تعداد کم ہے کسی شعبے میں, تو وہاں عورتوں کی ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ جو تھیم رکھا ہے اس دفعہ کا 2023 کا جو کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا جو رپورٹ بنے گا, یہ 2 تھیمز کے اوپر بنے گا. ایک تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے اوپر, دوسرا جو ہے اسی کے اوپر کہ ہماری پارلیمنٹیرین خواتین کو جو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہیٹ سپیچ کی وجہ سے. نفرت برے جو ہے نا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ ان کے لیے, اور ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کراتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کہ کیا ہم نے ابھی تک کیا دیکھا, اور اس کے بارے میں ہم کیا اپنا اوپینین دینا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اسمبلی کے اندر برابری کی بنیاد پہ عزت اور وقار کے ساتھ آ کے بیٹھیں, بغیر کسی خوف کے, بغیر ہراسمنٹ کے جو ہے نا وہاں پہ اپنا بھرپور رول ادا کرے, اور جو ہے کہ باقی خواتین کے لیے ان کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہاں اپنا کنٹریبیوشن کرے. تو یہ دو جو ہے کہ تھیمز ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ جب پریزنٹیشن ختم ہوگا تو ہم 2 گروپس میں تقسیم ہو کے ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے اوپر باتیں کریں, ایک پارلیمنٹیرینز کے ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑا